ذکر مبارک ہوگا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ جب یہ میدان جہاد میں، جنگ کے میدان میں جب چلتے تھے تو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، اتراتے ہوئے چلتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جو اکڑ اکڑ کے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اکڑ اکڑ کے چلنا یہ ادا پسند نہیں ہے، لیکن جنگ کے میدان میں اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ اور وہ صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام تھا سماک ابن خرشہ، اور مشہور تھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی، یعنی بدر میں، احد میں اور دیگر غزوات میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی۔ اور احد کے مقام پر اور احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے تلوار اپنی فضا میں لہرائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے کون یہ تلوار لے کر اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ایک نے سوال کیا اللہ کے رسول میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میں۔ آپ علیہ السلام نے درگزر کیا۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے آپ مجھے بتا دیجئے، میں اس کا پھر حق ادا کرنے کی ترتیب کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تضرب به فی العدو حتی ینحنی، کہ آپ اس تلوار کو دشمن پر اتنا چلائیں کہ اس کو کند کر دیں، ٹیڑھا کر دیں، اس کی جو دھار ہے اس دھار کے اندر دندانے پڑ جائیں، مار مار کر کافروں کو اس تلوار کو ٹیڑھا کر دیں، اس میں دندانے پڑ جائیں، آپ اتنا اس کو استعمال کریں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ تعالی میں اس کا حق ادا کرنے کی ترتیب بناتا ہوں اور میں حق ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ میدان جنگ کے اندر یہ سرخ پٹی باندھتے تھے سر پر، اور پھر وہ اکڑا کر چلتے تھے۔ تو جب یہ سرخ پٹی باندھتے تو ان کے ساتھی کہتے کہ بس بھائی آج تو ابو دجانہ جو ہے نا وہ صحیح قتال کریں گے، صحیح جہاد کریں گے، صحیح لڑیں گے، اس لیے کہ جو سرخ پٹی انہوں نے باندھی ہے نا تو بس آج اللہ ہی خیر کرے، یہ پورے جو ہے نا وہ حق ادا کریں گے اور کافروں سے بھرپور قسم کا مقابلہ کریں گے اور مقاتلہ کریں گے۔ اور پھر یہ اکڑ کے چلتے تھے۔ تو اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور بعضوں نے تو آپ علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ابو دجانہ اکڑ کے چل رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پسند نہیں اکڑ کے چلنا۔ قرآن کریم میں ایسے اکڑ کر چلنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مذمت بھی بیان فرمائی ہے کہ، اور یہاں تک فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آپ جو اکڑ کے چلتے ہو تو اکڑ کر چلنے سے آپ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی جو ہے نا وہ لمبائی تک پہنچ سکتے ہو، اونچائی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو دونوں کام جب آپ اکڑ کے نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ کیا کریں، آپ عاجزی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آپ رفتار میں میانہ روی کے ساتھ چلیں، نہ بہت سلو آہستہ، نہ بہت زیادہ تیز، بلکہ درمیانی رفتار کے ساتھ آپ چلیں۔ تو اکڑ کے چلنے کی تو خود مذمت شریعت بیان فرماتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، لیکن میدان جنگ کے اصول اور ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو نبی علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی کون لڑے گا کافروں کے خلاف، لہذا بار یہ بات کہنا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں مارا، آپ علیہ السلام نے کسی کے ساتھ مقاتلہ نہیں کی، یہ 27 جنگیں کس کے ساتھ کی تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ترغیب دے رہا تیار رہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت بناؤ۔ اسرائیل کے اندر، اسرائیلی اسکولوں کے اندر وہاں کے بچوں کو تو چھوڑو، وہاں کی بچیوں کو اسلحے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔
پورا بڑا جو وہ کلاشن چھوڑیے، کلاشن سے جو اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ باقاعدہ وہ ان کو کھولا جاتا ہے، بچیوں کو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور چند منٹ کا ان کو دیا جاتا ہے ٹائم کہ اتنی دیر کے اندر آپ نے یہ جو اس کے پرزے الگ کیے ہیں آپ نے ان کو جوڑنا ہے۔ وہاں بچیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ یہودیت کا غلبہ رہے اور کوئی بھی یہودیت کے سامنے ٹکے نہ۔ تو یہودی تو اپنا کام کر رہے ہیں ابھی بھی۔ اس رمضان المبارک کے اندر بھی، کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس میں نمازیوں پر تشدد کیا ان ظالموں نے، اور ایک عورت کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں، نمازیوں پر تشدد کیا۔ ہر سال رمضان المبارک کے اندر یہ حال ہوتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا اعزاز جو ہے، جو خود رسول اللہ نے جس کی ترغیب دی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کافروں سے لڑیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنوں کی گردنیں اڑائیں، یہ ان کے سرکنڈے ان کے کاٹیں، تاکہ کفر کا نظام نہ چلے، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا غلبہ ہو، نظام اسلام قائم ہو۔ تو ترغیب اللہ دے رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام میدان احد میں ترغیب دے رہے ہیں، کون ہے بھائی اس تلوار کا حق ادا کرے؟ اور حق ادا کرنے کا مطلب آپ علیہ السلام نے بیان بھی فرما دی، اتنا چلاؤ کہ ٹیڑھی کر دو۔ اب بھی ہمارے سمجھ میں نہ آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں اٹھائی، یہ تو پوری شریعت کا مذاق اڑانا ہے بھائی۔ اور پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف یہ لڑے، اور اسی میں شہادت ہوئی تھی کہ مسیلمہ کذاب اور اس کی پارٹی اور گروہ والے وہ ایک باغ میں چھپ گئے تھے، جس باغ کا نام بعد میں پڑ گیا حدیقۃ الموت کے نام سے، یعنی موت کا باغ، کہ وہاں اتنا مسلمانوں نے ان کو، کافروں کو گاجر موری کی طرح کاٹا کہ وہاں موت کا راج تھا، اس لیے اس کا نام کتابوں میں پڑ گیا حدیقۃ الموت۔ اب ظاہر بات ہے اس کی باؤنڈری تھی، چار دیواری تھی، کیسے جائیں؟ یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس چار دیواری پر چڑھے، اونچی تھی لیکن چڑھ گئے، اور اپنے آپ کو کافروں کی طرف پھینک دیا، جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں گویا کہ یہ انہوں نے خودکش کیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے بھائی ایک آدمی اتنے سارے کافر ہیں، ان کے بیچ میں اپنے کو ڈال رہا ہے تو اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یوں اپنے کو ان میں پھینکا، اور جب اوپر سے کافی اونچائی تھی، اوپر سے جب گرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس حالت میں بھی لڑے، اور وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، یعنی ختم نبوت کے محاذ پر اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے جان قربان کر دی۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا انہوں نے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کوئی ان سے ملنے آیا اور ان کا چہرہ ووجهه يتهلل، ان کا چہرہ چمک رہا تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اتنا چہرہ چمک رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، دو عملوں پر مجھے بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ مجھے نجات عطا فرمائیں گے۔ دو عملوں پر بھروسہ ہے، زیادہ اوروں پر بھی ہے لیکن زیادہ اعتماد، زیادہ بھروسہ مجھے دو عملوں پر ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فالتو کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا، اپنا وقت قیمتی بناتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہوتی، یہ دو کام میں کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ فالتو کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا، اور وقت کو قیمتی بنانا ہی صحابہ کا، انبیاء کا، نیک لوگوں کا شیوا ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ اور صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ کے بعد کے زمانے کے لوگوں کے واقعات بھی بڑے آتے ہیں۔ علامہ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنے علاقے میں انہوں نے 20 سال علم حاصل کیا کنگھالا، وہاں کے یہاں کے علماء سے خوب فیض حاصل کیا، اکتساب علم کیا، اور دیکھا کہ یہاں علاقے کے علماء سے تو میں نے علم حاصل کر لیا الحمدللہ۔ اب پیاس بجھتی نہیں ہے، اب اس کو بجھانا ہے، لہذا اب علاقے سے ہجرت کی۔ ایک نہیں بھائی، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 35 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 45 سال کے بعد واپس آئے۔ مواصلاتی نظام تو تھا نہیں کہ فون کے ذریعے سے گھر پہ حال احوال معلوم کیے جاتے۔ 45 سال کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹے۔ اس عرصے میں تو ماں باپ، بہن بھائی، چچا پھپھی، تایا وغیرہ کتنی قربانیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ فوتگیاں ہو جاتی ہیں۔ 45 سال کے بعد آئے، اکیلے گئے تھے، آئے تو 40 اونٹنیاں تھیں، اور ان 40 اونٹنیوں پر ان کی کتابیں تھیں، یعنی 65 سال کی عمر میں، 20 اپنے علاقے میں، 45 باہر، 65 سال کی عمر میں واپس آئے۔ یہ انہوں نے وقت کو قیمتی بنایا۔
علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وہ فقیہ گزرے ہیں. ہم جو فقہ حنفی کے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ہیں، ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں. ان کی فقہ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وقت ایسا، یہ کتاب لکھنے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ وقت کے جابر بادشاہ نے کسی مسئلے کے بارے میں ان سے بات کی، انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، حق بات کہی، چاہے حق بات کہیں اور ڈٹ جائیں، پھر چاہے گردن کٹ جائے. تو اب حق بات کہی، سامنے بادشاہ تھا یا جو بھی تھا، حق تو حق ہوتا ہے. تو بادشاہ ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے میری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملائی؟ کہا بھائی بات تو صاف ہے، شریعت آپ کی غلام نہیں ہے. تو بادشاہ نے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو اندھے کنویں میں، یعنی خشک کنویں میں جو کافی گہرا تھا، اس میں ڈال دیا. حضرت توجہ چاہیے آپ کی، کتنا عرصہ؟ 15 سال تک کنویں میں رہے، 15 سال کنویں کے اندر رہے. اور 15 سال اس دوران ان کے طلبہ، اسٹوڈنٹس وہ آتے تھے اور کنویں کی منڈیر، کنویں کے کنارے کے پاس کھڑے ہوتے، 1 2 3 یوں کھڑے ہوتے، اور اندر سے استاد بولتے نیچے سے. تو کنویں میں تو ظاہر بات ہے گونج پیدا ہوتی نا، پانی تو تھا نہیں، گونج پیدا ہوتی، نیچے سے استاد بولتے، اوپر تک ان کو آواز جاتی، وہ لکھتے، استاد کی باتیں لکھتے، املا ہو رہا ہوتا، استاد کہتے جاتے، یہ لکھتے جاتے. 15 سال تک کنویں میں تھے. پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا. اس دوران انہوں نے کتاب لکھوا دی، تیار کر دی 30 جلدوں کے اندر. ایک جلد اتنی ہوتی ہے، اس طرح کی 30 کتابیں کر دیں، یہ جلدیں ہو گئی. 30 جلدوں میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفسود سرخسی ہے. الحمدللہ کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہے وہ کتاب، یہ دستیاب ہے. یہ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، اپنے وقت کو قیمتی بنایا. تو وہی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے میرا جو چہرہ چمک رہا ہے، اس چمکنے کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنا وقت فالتو کاموں میں نہیں لگاتا، اپنا وقت صحیح جگہ استعمال کرتا ہوں. ٹائم کو کل نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، ٹائم کو مس نہیں کرتا، ٹائم کو وقتی اس کو ٹائم کو میں اچھے انداز میں صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہوں. چنانچہ ایسے کئی واقعات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے تقریباً کوئی 1080 اساتذہ کرام ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری بڑی مشہور ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، اپنے علاقے کو چھوڑا، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، اسی طرح یہ شام کے علاقے میں گئے، فارس کے علاقوں میں گئے، علم حاصل کرنے کے لیے. محدث تھے. تو کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا، جس علاقے میں اپنے علاقے سے میں دور ہوتا، تو کبھی ایسا ہوتا کہ وہاں سے میرے جہاں میں رہائش پذیر تھا، میری والدہ مجھے کچھ پیسے بھیجتی. کبھی کبھی 2 3 دن تاخیر ہو جاتی، پیسے نہیں آتے. اب پیسے ختم، کیا کروں؟ لوگوں سے تو مانگنا نہیں ہے. تو کبھی میں ایسا کرتا کہ جنگل کی گھاس اور پتے کھا کر میں کام کیا کرتا تھا، لیکن وقت ضائع نہیں کرتا تھا، حدیث میں لگا رہتا تھا. اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، یعقوب نام آتا ہے ان کا رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق آتی ہے یہ بات کہ وہ دن کو علم حدیث حاصل کرتے. اب ظاہر بات ہے انسان کھائے گا بھی تو پیے گا بھی. اب رات کو کیا کرتے، شام کے وقت میں کیا کرتے؟ یہ کاتب تھے. کاتب کا معنی جو منشی ہوتا ہے، لکھنے والا، رائٹنگ والا، لکھنے والا. تو شام کے وقت میں پھر یہ کتابت کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے. لوگ خط و کتابت ان سے لکھواتے تھے، اس پر کچھ ان کو اجرت دیتے تھے. جیسے کہ آپ کورٹ کے باہر دیکھیں گے تو وہ ٹائپنگ والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دیں تو وہ کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں اور اپنا گزر بسر ان کا چلتا ہے. اسی طرح یہ اس زمانے میں لکھتے تھے اور اس کی اجرت لیتے تھے، جائز ہے. تو ایک دفعہ رات کو یہ لکھ رہے تھے. اب وہاں کی روشنیاں وہ دیے ہوتے تھے اور اس میں وہ لکھ رہے تھے. تو لکھتے لکھتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یا اللہ، اتنا روئے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں گا؟ میں تو آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھنے آیا ہوں، میں پردیس میں ہوں، ان آنکھوں سے تو میں آپ کے نبی کی حدیثیں پڑھتا ہوں، اب یہ میری آنکھیں ہی قربان ہو گئی ہیں، اب میں کیسے دیکھوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو؟ یہ فکر میں لگے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ لگ گئی. سبحان اللہ. آنکھ لگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا. جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی یہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں، قربان ہو گئی ہیں، اب میں ان آنکھوں سے کیسے دیکھ سکوں گا آپ کی حدیثوں کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے ہو جائے.
خواب کے اندر وہ آگے ہوئے، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک، لعاب مبارک لیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا اللہ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ خواب کے اندر یہ دیکھا تو مارے حیرت کے جلدی سے ان کی آنکھیں کھل گئی، دیکھا اللہ کا فضل تھا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں۔ تو یہ وقت کو انہوں نے ایسا قیمتی بنایا۔ ابھی بھی اور بھی واقعات ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور واقعہ بھائیوں کے سامنے ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی اسی طرح جابر بادشاہ نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور کنویں میں وہ یعنی کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ کیسے لکھتے تھے کہ وہی طلبہ آتے تھے اور طلبہ آ کر کنویں کی منڈیر کے پاس کھڑے ہوتے، نیچے سے استاد بولتے، وہ سنتے، پھر یہ لکھتے۔ اب دیکھا تو بھائی کتاب آ گئی مارکیٹ کے اندر، انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ کہا وہ اندر سے بولتے اوپر سے یہ لکھتے ہیں۔ کہا بھائی پابندی لگا دو، کوئی طلبہ نہیں آئیں گے یہاں تاکہ یہ لکھنے لکھانے کا سسٹم نہ ہو۔ اب سب ان کے شاگردوں کو آنا منع، اب کیا کریں؟ لیکن جس کو اپنا وقت قیمتی بنانا ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم چلاتا ہے اور اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی میرے طلبہ کو تو آپ نے منع کر دیا میرے پاس آنے سے، ایسا کریں مجھے کچھ کوئلے دے دیں، مجھے چاہیے۔ وہ سمجھے کوئی استنجا کرنے کے لیے ہو یا کوئی اور ضرورت ہوگی، اندر جو ہے نا وہ آگ لگائیں گے، تھوڑا سا وہ تپائیں گے اپنے کو، تو تھوڑی اس کی گرمی حاصل کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور وہ نامعقول انہوں نے دے دیے۔ اب جی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد۔ انتقال ہونے کے بعد پھر کتاب ایک آ گئی، بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ ابن تیمیہ کوئی قبر سے لکھ رہے ہیں کیا؟ اب تو وہ فوت ہو گئے، فوت ہونے کو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے، یہ نئی کتاب کیسے آ گئی ہے؟ تو تحقیق کی پتہ چلا کہ جو کوئلے انہوں نے منگوائے تھے وہ کوئلے لے کر انہوں نے کنویں کی دیوار پر لکھنا شروع کر دیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو طلبہ ان کی، اب حکومت تھوڑی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ وہ مدد کرتی ہے، وہ جان نچھاور کرنے والے شاگرد ہیں اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو وہ طلبہ نیچے اترے، انہوں نے اپنے استاد محترم کے مبارک جست خاکی کو لیا، جب کنویں میں دیکھا تو کنویں کے اندر دیواروں پر تحریریں، سمجھ گئے استاد علمی خزانہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے۔ انہوں نے فوراً لکھنا شروع کر دیا، ٹھکاٹھک لکھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کتاب آئی، یہ تھا وقت کو قیمتی بنانا۔ اس زمانے کے اندر بھی ہمارے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے۔ آپ وہ دیکھیں جہاں بھی جس سورت کے ختم ہے، تقریباً ہر سورت کے ختم پر تقریباً وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں وہ جو ہے سفر میں جا رہا ہوں اور میں نے وہاں یہ ترجمہ مکمل کیا ہے، میں نے یہ جہاز میں ترجمہ مکمل کیا ہے، فلاں ملک کے سفر میں راستے میں ترجمہ میں نے کیا ہے، یعنی کہ راستے میں بھی علمی کام کیا، اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ اور ان کے شاگرد نے ایک دفعہ فرمایا کہ استاد صاحب یہ جو عصر سے پہلے جو کا وقت ہے، یعنی جب چھٹی ہو جاتی ہے تو عصر کے چھٹی اور اذان کے درمیان کا جو وقت ہے یا نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، بہت آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت، اس وقت کو بھی کیا کرتے تھے انہوں نے استعمال کیا، اور اس وقت میں بھی کچھ نہ کچھ لکھتے تھے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس وقت کو استعمال کیا، قطرہ قطرہ دریا بنا، اور اس وقت کو قیمتی بنانے کی برکت سے اسی وقت میں انہوں نے کتاب لکھ دی، تیار کر دی۔ ہمارے حضرت ہیں مولانا حسین صدیقی صاحب، جو طلبہ ہیں اس میں ان کو پتہ ہوگا یا آئندہ سال پڑھیں گے، زاد الطالبین ہے کتاب ہے عربی کی، مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، زاد الطالبین عربی کی کتاب ہے، اس میں حدیثیں موجود ہے، بڑی نصیحت آموز حدیثیں، اس کی شرح کہ بھائی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور یہ وہ ہر ایک حرف کا مطلب کیا ہے، گرامر اس میں آتے ہیں، اور اس کی لغت اس میں آتی ہے، تشریحات اس میں آتی ہے۔ انہوں نے خود مجھ سے، ہم اساتذہ سے یہ بات فرمائی کہ میں نے 15 دن میں اس کتاب کی شرح تیار کی، صرف 1.5 گھنٹے سوتا تھا، 15 دن میں اس کی شرح تیار کر لی، 1.5 گھنٹے میں سوتا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، فضائل اعمال والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہن جو تھی یہ کتاب پڑھتے تھے، اور ان کی بہن کھانا لاتی، تو یہ اپنا پڑھ رہے ہوتا، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا،
پھر بہن لے جاتی کھانا گرم کرنے، پھر لاتی، یہ اپنی کتاب پڑھے ہوتا، کھانا پھر ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو ایک دفعہ بہن نے ان سے یہ کہا بھیا اگر آپ مجھے اجازت دیں، حالانکہ بڑی بہن تھی، آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کر آپ کے منہ میں ڈالوں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اتنے عرصے بہن لقمے بنا بنا کر دیا کرتی تھی منہ میں ان کے، کہ اس لیے کہ میرا بھائی حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا ہے اور حدیث کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو حدیث بیان کرے گا۔ اور جب بہن کا انتقال ہو گیا تو غالباً رات کا کھانا لاتی تھی ان کے لیے، تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے رات کا کھانا ہی چھوڑ دیا کہ کون کھائے گا، اتنا ٹائم ہمارے پاس کہاں ہے، یہ وقت کو قیمتی بناتے تھے۔ اور یہ بھی آتے وہ مطالعے میں اتنے مگن ہوتے کہ چھپکلیاں آتی تھیں ان کے جسم پر، اور مکھیاں جو ان کے جسم پر بیٹھی ہوتی اس کا شکار کرتی تھی، اتنا زیادہ مطالعے میں مستغرق۔ ایک دفعہ ان کی مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے، تو ان کی مسجد سے جوتیاں چوری ہو گئیں۔ تو چلو اس پر تسلی ہے کہ یہ صرف اس زمانے کا کام نہیں، ماشاءاللہ صدیوں سے یہ مبارک کام چلا آ رہا ہے، یہ کار خیر صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت جی کی جوتیاں چوری ہو گئیں، تو حضرت کو 6 مہینے تک چپل لینے کی وہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وجہ کیا کہ اس عرصے میں ان کا مدرسہ اور مسجد جو آمنے سامنے تھے، تو اس سے زیادہ باہر جانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ 6 مہینے وہ مسجد اور مدرسہ وہیں کتاب لکھتے، وہیں تیاری کرتے، وہیں نمازیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تو باہر جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، سارا وقت انہوں نے علم کو دیا۔ تو اس لیے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے چہرے پر نور دیا۔ آج تو بھائی ہم نے رمضان کا تو ایسا اللہ معاف فرمائے کہ چلا کرکٹ تو سمجھ میں آتی ہے بھائی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بچے روزے دار تھے، دن کو نہیں کھیلتے ہیں، رات کو کھیلتے ہیں، اس لیے کہ دن میں یہ روزے سے ہوتے ہیں، تو رات کو تو ان بیچاروں کا حق بنتا ہے تھوڑا بہت کھیلیں، لیکن کسی کے شیشے نہ توڑیں پھر بھاگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو شیشے میشے نہ توڑیں، انسان بن کر کھیلیں، سیٹنگ سے کھیلیں۔ اور لیکن یہ جو دوسرے بھائی ہیں ہمارے جو تاش کھیلتے ہیں اور اچھے ساتھی کھیلتے تاش، یہ کون سے جو ہے نا وہ کون سی اس میں ایکٹیویٹیز ہے اور کون سی اس میں ہماری باڈی پوری استعمال ہو رہی ہے، ہمارا خون جو ہے نا وہ جسم کی رگوں میں نسوں میں دوڑ رہا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ تو ہمیں جواری بنایا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں سٹہ باز بنایا جا رہا ہے۔ تو بھائی ان اوقات کو انسان یہ سٹے میں یا یہ سٹہ نہ بھی ہو، یہ تاش میں ان کھیلنے کے لیے نہیں ہے یہ وقت، یہ تو بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، ان کو تو انسان صحیح جگہ استعمال کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو۔ تو ایک چیز یہ بتائی انہوں نے کہ میں اپنا وقت اس طرح قیمتی بناتا ہوں کہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کی کو بھی اور ہماری نوجوان نسلوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ بھائی سیکھنے سکھانے میں لگیں، کوئی قرآن کی ایک آیت یاد کرنے میں لگیں، ہر روز ایک آیت یاد کریں۔ 360-65 دن آتے ہیں تو اس میں آپ کو مجھے انشاءاللہ 360-65 آیتیں انشاءاللہ پورے سال یاد ہو جائیں گی، وہی 10 آیتوں پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اور اگر کھانے کا کہو کہ یہ دال کتنے عرصے سے کھا رہے ہو، روز دال کھاتے ہو؟ نہیں، کیوں ہم کوئی پاگل ہیں کیا؟ تو بھائی دال جب روز نہیں کھاتے ہو، کبھی چکن کھاتے ہو، اللہ کھلائے دبا کے کھلائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کبھی مٹن کھا رہے ہیں جی، کبھی بیف کھا رہے ہیں، اللہ اور کھلائے، تو بھائی یہ صرف اور صرف چند صورتوں پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ یہ دین ایسا ہے کہ صرف چند صورتوں پر، اس میں کوشش کریں آگے بڑھنے کی، انشاءاللہ کریں گے نا، روز ایک دعا یاد کریں، اپنا وقت قیمتی بنا، چلتے پھرتے دعا، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر جانے کی، کھانا کھانے کی، کھانے سے فارغ ہونے کی، لباس پہننے کی دعا کون سی، لباس اتارنے کے بعد کی کون سی دعا ہے تاکہ جنات ہمیں نہ دیکھیں اس برہنہ حالت کے اندر، اس طرح بازار میں جانے کی دعا کون سی ہوتی ہے، اپنے بھائی کو الوداع کرنے کی دعا کون سی ہوتی ہے، چلو خوش ہو جاؤ، دولہے کو مبارکباد دینے کی دعا کون سی ہوتی ہے۔ دولہے کو تو اور ساری چیزیں زبانی یاد ہوں گی، لیکن کہیں اگر وہ دولہے کو پہلے سے ایسی دھمکی آمیز میسج دے دو نا کہ 6 کلمے سنے جائیں گے، خدا کی قسم وہ فنکشن میں بھی نا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، وہ کہے گا نہیں بھائی کل مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا مجھ سے، اگر 6 کلمے سن لیے، وہ اکثر میں مشہور بات سناتا ہوں نا آپ کو، نئے چہرے ہیں اس لیے، کوئی ایک دفعہ میں نے زندگی کا پہلا نکاح پڑھایا تھا، پہلا نکاح، وہ ماشاءاللہ اتنا برکت والا نکاح تھا، وہ پہلا نکاح ہی تھا، اور دبا دب وہ اپنی بیوی کو خوب دھول جھاڑتا تھا، یہ میرے نکاح کی برکت تھی ماشاءاللہ سے، اس لیے نہیں پڑھوایا کروں۔ تو وہ دولہا آیا ایسا موٹا ہٹا کٹا، اب میں کس کا نام لوں، کس کی طرح تھا، وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، بڑا بہترین لہیم شہیم قسم کا تھا،
اور وہ بڑے باراتیوں کے ساتھ آیا، ڈھول باجوں والوں کے ساتھ آیا، اور ابا جی نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ بھائی یہ محلے والے ہیں۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، یعنی کہ بالغ تو تھے لیکن اتنے مسائل کا پتہ نہیں تھا، تو اور وہ گھر میں نکاح تھا، پڑوسی بھی تھے، تو وہ آیا جی دولہا صاحب، اور دنیا کے سامنے لگ رہا ہے کہ دولہا جو ہے نا وہ ببر شیر بنا ہوا ہے، اب منہ کھولا تو نکاح خواہ کو بھی اپنے منہ میں لے لے گا، اتنا زبردست قسم کا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عزت رکھی، وہ جیسی میرے قریب ہوا نا تو اس نے میرے یوں ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ میں اتنا پسینہ تھا، مجھے کہتا ہے متین بھائی یوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا میں ہی بزدل ہوں دنیا میں، یہ تو میرا بھی بڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ متین بھائی وہ تم 6 کلمے مجھ سے سنو گے؟ میں نے کہا لے بھائی اب مجھے کچھ حوصلہ مل گیا۔ تو 6 کلمے بیچارے کو نہیں آ رہے تھے، حالانکہ یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، پڑھواتے ہیں، اور اس کی وجہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 6 کلمے اس لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ اگر کہیں اس نے زندگی میں کوئی ایسی بات کر دی جس سے اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ گیا تو اس لیے یہ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو بھائی اس سے پہلے اس نے عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ تو بھائی جس ایمان کے ساتھ اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اسی ایمان کے ساتھ یہ نکاح بھی اس کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ ڈرانا نہیں چاہیے دولہوں کو، لیکن دولہوں کو بھی چاہیے سیٹنگ سے رہیں، کچھ نہ کچھ یہ دعائیں وغیرہ یاد کرتے رہیں۔ تو خیر بات طویل ہو رہی ہے، تو بھائی ہم اپنا وقت اس میں لگائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ حضرات کے سامنے بھی اس طرح کی کئی واقعات ہوں گے۔ ہماری جب دستار بندی تھی تخصص کی، مفتی کورس کی، تو اس میں ہمارے مدرسے سے یہ اعلان ہوا تھا وہاں اسٹیج سے کہ یہاں ایک بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 70 سال کی عمر تھی، 70 سال کے قریب عمر تھی، انہوں نے اس عمر میں قرآن حفظ کیا، آج ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی۔ تو اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے بھائی، ہمت کریں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ دوسری انہوں نے بتائی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب دل صاف ہے تو اس کے اثرات چہرے پر آتے ہیں، اس لیے چہرہ چمکتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے، بس آخری بات ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ یا بنی اذا قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فانت مؤمن وذلك سنتی، اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تمہیں قدرت ہو اس بات میں کہ آپ صبح اور شام اس حال میں کرو کہ آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے نفرت نہ ہو تو ففعل، یہ کام کر گزرو، اس لیے کہ یہ میری بڑی سنت ہے۔ تو صحابی ابو دجانہ بھی یہ فرماتے ہیں میرے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں ہوتی، ہاں اگر وہ مسلمان ایسا ہے کہ جو لوگوں کے عقیدے برباد کر رہا ہے، جو لوگوں کے سامنے نبی کے صحابہ کی بے کرامی کرتا ہے، اور جو شریعت اسلام کے احکام کا کھلا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے اور یہ حق راستہ ہے، اس لیے کہ دین میں مکسنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یمامہ کے اندر جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اس میں پھر یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان صحابہ کی مقدس قبور پر اور ان کے جست خاکی پر، اللہ ہمیں ان کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔